السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمتوں کو، وہ جو انعام کی میں نے تم پر، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی ہے تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا نفس، کوئی نفس یا کوئی شخص، عن نفس شیئا، کسی شخص کے کچھ بھی، ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل، اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش اور نہیں لیا جائے گا اس سے عدل، بدلے میں کچھ، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب نجات دی ہم نے تمہیں آل فرعون سے، یسومونکم، پہنچاتے تھے تمہیں یا چکھاتے تھے تمہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تسلسل سے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ پہنچاتے تھے وہ تمہیں سوء العذاب، برا عذاب۔ وہ کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، ذبح کرتے تھے وہ تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور زندہ رکھتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، بس ہم نے تمہیں نجات دے دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، 40 لیلہ، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بنا لیا یا پکڑ لیا بچھڑے کو معبود، من بعدہ، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ہی ظالم ہو، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذالک، اس واقعہ کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والے معجزات دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، راہ پا جاؤ۔ اب ہم اس سبق کو دوبارہ دیکھیں گے۔ یا بنی اسرائیل، یہ وضاحت پچھلے رکوع میں ہو چکی ہے کہ بنی اسرائیل، یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور بنی یعنی ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل وہی قوم ہے جو اب یہودی کہلاتی ہے۔ یہ یہودی انہوں نے اپنی مرضی سے نام رکھ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام بنی اسرائیل رکھا تھا۔ فرمایا کہ اذکروا نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت جنس کے معنی میں ہے، ایک نعمت نہیں ہے، بلکہ تمام نعمتوں کو یعنی اس کی جنس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح ہم یعنی روٹیاں بناتے ہیں تو ہم اس کو روٹی کہتے ہیں، یا
بہت سے آٹے کو صرف آٹا ہی کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تمام نعمتوں کو جنس کے طور پر نعمت کہا گیا ہے۔ فرمایا کہ انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضلت، میں نے فضیلت دی، کم تمہیں علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ یہ وہی رب العالمین والا لفظ ہے۔ تو یہ بالاتفاق ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ان سے جو پہلے تمام لوگ تھے ان کے اوپر فضیلت دی گئی، تمام انبیاء پر اور تمام امتوں کے اوپر فضیلت دی گئی، اور ان کے بعد آنے والوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام تک ان کو فضیلت دی گئی۔ پھر جب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے بارے میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزشتہ تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمیت سب کے اوپر فضیلت دی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے جب امتیں دکھائیں تو اس وقت بھی ایسا ہی حال تھا کہ بنی اسرائیل پہلی تمام امتوں سے بڑی تھی، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسرائیل سے بھی افضل اور بڑی دکھائی گئی۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں واتقوا، واو کا معنی اور اتقوا، ڈرو، یعنی تم سب ڈرو اس دن سے، یومن، اس دن سے، لا تجزی، کہ نہیں کفایت کرے گا، نہیں کام آئے گا، کوئی شخص، لا کا معنی نہیں، کوئی شخص، عن نفس، کسی شخص کے، شیئا، کچھ بھی، یعنی تھوڑا سا بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ احادیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور اس سے کسی قسم کی کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ لا کا معنی نہیں، یقبل، نہیں قبول کی جائے گی اس سے، شفاعتن، کوئی سفارش۔ ولا یؤخذ، یؤخذ کا معنی لیا جانا، یہ مجہول کے صیغے ہیں دونوں، کہ نہیں لیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، بدلے میں کچھ بھی، یعنی اس کا یہ معنی کرنا کہ اسے بدلہ نہیں لیا جائے گا یہ نہیں ٹھیک، کیونکہ بدلے کا تو وہ دن ہے، بدلے میں کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، جس طرح دنیا میں رشوت یا کوئی تحفہ یا کوئی پیسے دے کر بندہ چھوٹ جاتا ہے، قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، ینصرون یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے۔ تو قیدی کو چھڑانے کی یہ تین ہی صورتیں ہوتی ہیں، کہ کوئی بہت اچھی سفارش لے آؤ، یا پھر اس کے بدلے میں کچھ پیسہ یا کوئی چیز چڑھا دو، رشوت چڑھا دو، یا کچھ لوگ مل کے دھاوا بولیں اور اس کو بھگا کر لے جائیں۔ قیامت والے دن یہ تینوں حربے ناکام ہوں گے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکے گا کہ کوئی شخص اپنے قیدی کو جہنم سے چھڑا سکے، کیونکہ وہاں جہنم کے دروغے فرشتے ہوں گے، تو ان کی پکڑ سے چھوٹنا ناممکن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنی اسرائیل کو کہہ کر ہم سب کو کہہ دی ہے کہ ہم سب اس بات کو یاد رکھیں کہ یہ تینوں چیزیں وہاں نہیں میسر آئیں گی، صرف اپنے عمل کے ساتھ انسان کو وہاں دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیا ملتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کا خالق، مالک، رازق، صحت، زندگی، شفا، خوشی، غمی، پریشانی، ہر چیز دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اسی سے ہم مانگتے ہیں۔ ہماری ہر عبادت اسی کے نام پر ہونی چاہیے، کسی اور کے نام پر نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا عمل، ہر عمل اس کی رضا کے مطابق، اس کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے مسلمان کا عقیدہ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، واو کا معنی اور از، جب، یعنی جس وقت، از جو ہوتا ہے نا یہ جگہ یا وقت کے کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اور جس وقت، نجینا، ہم نے نجات دی، قوم کا معنی تمہیں، تم سب کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یہ اسی طرح ہے جس طرح پیچھے ہم نے بنی اسرائیل کا لفظ پڑھا ہے، فرعون کی آل یعنی اس کا قبیلہ اور اس کے تمام لوگ، یہ ویسے قبطی کہلاتے تھے، قبط، قاف، با اور طا کے ساتھ، قبط قبیلے کے یہ لوگ تھے،
لیکن ان کا سربراہ یہ یعنی کافر لوگ تھے، اور ان کا سربراہ ان کے بادشاہ یہ فرعون کہلاتے تھے، یہ ان کا علم تھا، خطاب تھا ان کا۔ فرعون ایک نہیں، فرعون کئی آئے ہیں، بعض نے ان کی تعداد 18، بعض نے 19، بعض نے سے کم یا زیادہ شمار کیے۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مخاطب کیا ہے کہ اے آل فرعون، جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم، اس کا معنی دوام ہوتا ہے، یعنی وہ ہمیشہ ہر وقت تمہیں عذاب کرتے تھے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کبھی اچھے دن بھی آ جاتے تھے، نہیں، ان پر برے دن ہی تھے۔ سوء العذاب یعنی برا عذاب تمہیں ہمیشہ کرتے رہتے تھے، اور سب سے برا عذاب کیا تھا؟ یذبحون ابناءکم، کہ وہ ذبح کرتے تھے ابنا، یہ ابن کی جمع، ابن کا معنی تھا بیٹا، ابنا کا معنی بیٹے، کم کا تمہارے، جب وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون، اور وہ زندہ رکھتے تھے نساءکم، یہ امراتن کی جمع، اس کی جمع نسوتن بھی آتی ہے اور نساء بھی آتی ہے، کہ تمہاری عورتوں کو یعنی بیٹیوں کو، وفی ذالکم، اور اس واقعہ میں، ذالکم اسم اشارہ، کم میں تمہارے کا معنی ہوگا اور فی کا معنی میں، یعنی تمہارے لیے اس واقعہ میں بلاء من ربکم عظیم، بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ کہ فرعون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جو مصر میں داخل ہوئی ہے، اور وہ صرف جو آل فرعون ہیں ان کے گھروں کو جلا رہی ہے، بنی اسرائیل والوں کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو اس نے جب اس کی تعبیر پوچھی تو پھر اس کی تعبیر سے یہ معلوم ہوا، یعنی اس کی دو تعبیریں کی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں کہا گیا کہ ان میں کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو فرعون کی حکومت کے خاتمے کا سبب بنے گا، تو ایک اس کی تعبیر یہ کی گئی کہ یہ لوگ بڑھتے بڑھتے ایک وقت ان پہ ایسا آئے گا کہ یہ مصر کے اوپر غالب آ جائیں گے، اور مصر والوں کی جو اپنی حکومت ہے وہ زوال پذیر ہو جائے گی، یعنی فرعون کہلوانے والے لوگ جو ہیں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، جس طرح ہمارے یہاں جمہوریت ہے یا بعض ملکوں میں کچھ اور نظام ہوتا ہے، اس طرح اس میں یہ فرعونیت کا نظام تھا۔ ایران میں، فارس میں کیسر و کسریٰ تھے، تو یہ نظام ختم ہو جائے گا۔ تو اس نے پھر اس کا حل یہ سوچا کہ اس نے کچھ لوگ اس طرح کے مقرر کیے، ایک فورس بنائی کو جن کو چھریاں دے رکھی تھیں، اور وہ جہاں بھی کوئی بنی اسرائیل کے گھروں میں بیٹا پیدا ہوتا اس کو ذبح کر ڈالتے، بلکہ ماں باپ کے لیے ضروری تھا کہ وہ حکومت کو اس بات کی خبر دیں کہ ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، ورنہ ماں باپ کو بھی سزا دی جاتی تھی۔ کچھ عرصہ یہ اسی طرح کرتے رہے، لیکن اب چونکہ یہ جو قبط قبیلے کے فرعون کے لوگ تھے، یہ مزدوری کا سارا کام بنی اسرائیل سے لیتے تھے، ان کو انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ ان کی لمبی تاریخ ہے بنی اسرائیل والوں کی، یہ انشاءاللہ اسی رکوع میں کسی جگہ پر اس کی تفصیل آ جائے گی۔ تو ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے مرد اگر ہم بچے ذبح کرتے گئے تو مرد کہاں سے آئیں گے جو ہمارے کارخانوں میں، ہمارے کھیتوں میں اور باقی جگہوں پر کام کریں گے، نوکری کریں گے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ اس بات پر پھر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال ان کو ذبح کروایا جائے اور 1 سال ان کو چھوڑ دیا جائے، تاکہ بنی اسرائیل میں سے ہمیں غلامی کرنے کے لیے لوگ ملتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ سیدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جو تھیں، یہ ہارون علیہ السلام سے حاملہ ہوئیں خالی جس سال میں بچے قتل نہیں کیے جاتے تھے، جو خالی سال تھا، اور وہ بڑی آسانی سے پل بڑھ گئے، لیکن یعنی ان کو چھپانا بھی نہیں پڑا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام سے وہ حاملہ ہو گئیں اس سال میں جس میں بچے ذبح کیے جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ترکیب سکھائی جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور پھر ان کو پیغمبری عطا فرمائی۔ انشاءاللہ کسی موقع پر اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہ احسان بنی اسرائیل پر ذکر کر رہے ہیں، چونکہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ فرمائیں گے۔ تو پہلا انعام یہ ذکر کیا گیا ہے کہ تمہیں ہم نے آل فرعون سے نجات دلائی
کیونکہ وہ تمہیں برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور یہ تمہارے لیے بڑا تکلیف دہ عمل تھا، بہت پریشانی کی یہ بات تھی، لیکن تمہارے رب نے تمہیں اس بہت بڑی مصیبت سے نجات دلا دی۔